نبی رحمت شفیع امت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے اگر ہم ذرا غور کریں کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں بہت سارے لوگ قیامت کے دن ہوں گے، ان سب میں میرے قریب وہ بندہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ آج ہم ذرا غور کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنا درود پاک پڑھتے ہیں، کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرتے ہیں۔ اور جو بندہ ظاہری بات ہے نبی پاک کے قریب نہیں ہوگا قیامت کے دن تو کیسے برکت حاصل کرے گا، اس کو کیسے رحمت ملے گی؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی پاک کا قرب، نبی پاک کا فیضان قیامت کے دن ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور حصول رحمت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے مسلمانوں خبردار سن لو کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی قسم کا غم کرتے ہیں، نہ ہی ان کو کسی قسم کا غم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اللہ کے ولیوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگ بنائے ہیں ان کو بھیجا ہے، ان کے حوالے سے سنیں گے اللہ پاک ان کو رتبہ کیا عطا فرماتا ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر کون کون سے ایسے وصف پیدا کرتا ہے، ان کی شان کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے یہ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ کے نیک بن جاتے ہیں۔ آج ہم بھی بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا کون دوست اللہ کا ولی ہے۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنا بڑا شہر ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ حالانکہ اصولاً کیا ہے کہ ہم اللہ کے ولی بنیں، اللہ کے ولی بنیں، اللہ کے پیارے بنیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اللہ کے قرب میں آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ، ہم اللہ کے قرب میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، ولی جو ہے یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہوتی، کوئی یہ آسمان کی مخلوق نہیں ہے یا کوئی زمین یا سمندر کے اندر رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ولی جو ہے ہمیں میں سے کوئی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، انسانوں میں اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اب یہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، نبی پاک آخری نبی ہیں، اب اللہ کے محبوب کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی امت میں سے اللہ کے نیک لوگ پیدا ہوتے جائیں گے۔ اب وہ جو نیک لوگ ہیں وہ دین کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، لوگوں کے اعمال کو درست کریں گے، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں گے، اور وہ جو اللہ کے نیک لوگ
اچھا اب یہ جو ولی ہوتے ہیں، یہ ولی آپ یوں سمجھیں کہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل ہوتا ہے، اس کو نبی پاک کی ایک تجلی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے محبوب کے ساتھ مل جاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں پہلے آپ کو قرآن پاک، کیونکہ ہمیں قرآن پاک سیکھنا ہے، قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتا ہے وہ سیکھنا ہے۔ ایک آیت بھی ہم نے سیکھ لی، قرآن سے سیکھ کر ہم عمل کریں گے، ہمارا دل روشن ہوگا، مطمئن ہوں گے یار کوئی نہیں، قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھ کر بتایا، یہ ہمارے دل کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہوگی کہ کوئی کہانی نہیں سنائی، کوئی اپنی باتیں نہیں سنائی، بلکہ قرآن کی باتیں سنائی۔ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیزوں کو اللہ ہمیں قاری صاحب نے پڑھ کر بتایا، علامہ صاحب نے پڑھ کر بتایا۔ اب قرآن پاک یہ 30 پارے ہیں، پورا قرآن پاک ہے، اتنی اس کی برکت ہے کہ گھر میں رکھنے سے برکت ہے، قرآن کو دیکھنے میں برکت ہے، قرآن کو چھونے میں برکت ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیوں کے برابر ہے، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم قرآن پاک، اللہ پاک نے جو ہمیں بیان کی، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، ہم جو ہے نا کسی وڈیرے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کسی دوست کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں، کبھی ہوٹل میں چلے گئے، کبھی کدھر چلے گئے، کبھی شادیوں کے فنکشن میں، تو ان کے ساتھ رہ کر ہم گپے لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دل کو اچھا کرتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی۔ لیکن کبھی ہم نے قرآن کی باتوں، اللہ کی باتیں نہیں سنی، اللہ کیا فرماتا ہے وہ کبھی نہیں سنی۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ہم سے کیا بات فرما رہا ہے وہ کبھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اگر سن بھی لیں تو عمل نہیں کرتے، آگے سے اکڑتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا بیان کر دیا، اے مولوی صاحب تو اپنی آیتیں بیان کرتے رہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے پیارے بھائی۔ میں ادھر بیٹھا ہوں، میں اگر کوئی قرآن کے بارے میں جھوٹ بولوں گا میں کافر ہو جاؤں گا، قرآن پر جھوٹ باندھوں گا میں کافر ہو جاؤں گا، افترا باندھوں گا، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ ظاہری بات ہے ہم پڑھ لکھ کے اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم آپ خود کافر ہو جائیں، پھر آپ کو بھی غلط نمازیں پڑھائیں، آپ کو بھی غلط دین سکھائیں، نہیں، خود بھی صحیح دین سیکھنا ہے، آپ کو بھی صحیح سکھانا ہے۔ اچھا آپ یہ یہاں پر قرآن پاک کو سنیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سن لو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہے۔ جی پیارے بھائی سمجھ آئے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب ایمان، اللہ کے ولی ہیں کون، اللہ کے نیک لوگ ہیں کون، یہ تھوڑا سمجھ لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کا جو ولی ہوگا نہ اس کو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ کیا میں اللہ کا ولی ہوں؟ نہیں ہے بھائی، دھری بات ہے، ہم تو ڈر جاتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی پستول نکال لے ڈر جاتے ہیں جی، گھر میں بچہ بیمار ہو جائے وہ غم ہی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم تو نہیں ہیں بھائی، ہمارے پیسے ختم ہو جائیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کو قرضے کے طور پر 100-200 دے دیا تو بس سوچتے رہتے ہیں کہ کب ملے گا، کسی کو 1000-500 دے دیا، یہ غم ہے ہمارا، ہم تو نہیں ہیں اللہ کے ولی۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر خوف نہیں ہوتا، ان پر غم نہیں ہوتا۔ ہم ذرا غور کریں میرے اندر، کیا میں اللہ کا پیارا نہیں بننا چاہتا؟ کیا میں اللہ کا ولی نہیں بننا چاہتا؟ مجھے بتاؤ، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی 2 شانیں ہیں کہ اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور اب وہ ولی ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔
یہ دو چیزیں جس کے اندر ہوگی وہ بندہ اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اور جو اللہ کا ولی ہوگا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب ذرا غور کریں، میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ، آپ سب مسلمان ہیں، ایک نشانی ہمارے اندر پائی گئی کہ ولی کون ہوگا؟ آمن، ایمان والا اللہ کا ولی ہوگا، لہذا کافر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کافر جتنا مرضی امیر ہو جائے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قادیانی کافر ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ جو بد مذہب ہیں، جو حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، غلط فرقے والے ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو مانے، اللہ کے محبوب کو مانے، قرآن کو مانے، نبیوں کو مانے، قیامت کو مانے، جنت کو مانے، دوزخ کو مانے، اور کلمہ پڑھ کر محبوب کریم کی غلامی میں آ جائے، وہ ایمان والا ہے۔ اب الحمدللہ شکر ادا کریں آپ ایمان والے ہیں۔ ایک نشانی تو ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے، اور فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لیکن آگے بیان کیا اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو لیکن اللہ سے ڈرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ اب پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ گناہ کے کام سے بچے، برے کاموں سے بچے، اور فرائض کو ادا کرے، جو چیزیں اللہ نے فرض قرار دی اس کو ادا کرے، لوگوں سے نرمی سے پیش آئے، اپنے اندر اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے معمور رکھے، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا متقی پرہیزگار۔ اور جو بندہ ایمان والا ہے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اچھا اب اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اور جی اب ہم کیسے ڈرتے ہیں؟ ہم کانوں کو ہاتھ لگا کے ڈرتے ہیں، ہم کسی کا جنازہ دیکھ لیں پھر ڈرتے ہیں، ہم اگر اچانک کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا خون نکلا ہو ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے صحیح طرح سے نہیں ڈرتے۔ ہم جنازے دیکھ کر تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، صحیح طرح سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح نہیں ڈرتے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتا ہے مرنا نہیں مگر مسلمان ہو، اس دنیا سے جانا ہے تو مسلمان ہو کے جانا ہے، اگر بے ایمان ہو کر کافر ہو کر گئے پھر کافر جہنم میں جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب یار ہم اللہ کے ولی نہیں بننا چاہتے، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے ولی بنیں۔ چلیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کو اللہ بناتا ہے، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کو اللہ بناتا ہے، لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ اچھے کام کرتا ہے تو ولی بنتا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے تو وہ بھی ولی نہیں بنتا۔ ہاں جس پر اللہ کی رحمت ہو وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن جاتا ہے، ہاں جی وہ ماں کے پیٹ سے ہی جو ہے نا قرآن حفظ کر کے آ جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے ہی جب پیدا ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک جب وہ پیدا ہوئے انہوں نے پہلے دن ہی روزہ رکھ لیا، تھے بچے دودھ پیتے لیکن روزہ رکھ لیا، کیونکہ وہ اللہ کے پیدائشی ولی تھے، مادر ذات ولی تھے، سید تھے۔ لیکن یہ چند لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیدائشی ولی بنا کے بھیجتا ہے۔ داتا علی حجویری یہ پیدائشی ولی ہیں، اللہ نے ان کو ولی بنا کے بھیجا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدائشی ولی ہیں، ان کے واقعات ہیں کہ آپ والدہ نماز پڑھتی تھی، شروع سے ہی ایسے نیک تھے، ماں کے پیٹ سے قرآن بھی پڑھ کے آئے، اچھے کام جب پیدا ہوئے، جب تھوڑے سے اچھی عمر میں ہوئے نماز کے پابند ہو گئے، اور ایسے پابند ہوئے کہ آپ کی والدہ نے صرف مصلی پہ کھڑا کیا، بابا فرید الدین گنج شکر صرف مصلی پہ کھڑا کیا، اس لالچ سے، شکر کی لالچ سے۔ لیکن ایسے اللہ کے پیارے بنے، آپ شکر کی لالچ میں کھڑے تو مصلی پر تھے، اللہ نے دنیا ہی تبدیل کر دی۔ ایک دن والدہ شکر رکھنا بھول گئی، اگلے دن دیکھا تو شکر زیادہ پڑی ہوئی تھی، ماں سے پوچھا اے امی جان پہلے شکر تھوڑی سی ہوتی تھی آج شکر زیادہ ہے؟ فرمایا اے میرے بچے پہلے شکر
تھوڑی ہوتی تھی، آج جس کی نماز پڑھ رہا ہے اس اللہ نے رکھی۔ تو یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں یار، ہمارے بچے کے ایسے ہیں کیا ہم نے اپنے بچوں کو مصلی پہ کھڑا کیا؟ اس والدہ نے شکر کی لالچ سے بچے کو مصلی پر کھڑا کیا، اللہ نے ولی بنا دیا۔ ہم نہیں کھڑا کر سکتے ولیوں اپنے بچوں کو، ہم بھی کھڑا کر سکتے ہیں، ہم بھی مسجد میں لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا چھوٹا کھیلتا بچہ جس کے پیارے پیارے ہونٹ ہیں، پیارے پیارے دانت ہیں، سونا چہرہ ہے، کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کو سجدہ کرے؟ جب ہمارا خود کا دل ہی نہیں کرتا کہ ہمارا بچہ اچھا بنے تو وہ کیسے اچھا بنے گا؟ وہ ولیاں تھیں، وہ نیک عورتیں تھیں جو چاہتی تھیں ہمارا بچہ اللہ کا نیک ولی بنے، اور بنے۔ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کے حوالے سے آتا ہے یہ والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن والدہ نے کہا بیٹا پانی لے کے آؤ، سخت سردیوں کی رات ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے سخت سردیوں کی رات ہے، پانی لے کر آئے، اتنی دیر میں والدہ سو گئی۔ ٹھنڈا پانی ہاتھ میں لے کر کھڑے رہے، کس لیے؟ والدہ کی محبت میں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے آگے کیا ہوا ہے؟ ٹھنڈا پانی لے کر کھڑے رہے، جب والدہ صبح نماز کے وقت جاگی، اپنے بچے کو دیکھا کہ ٹھنڈا پانی، اور پیالے سے ٹھنڈا پانی گر کر برف بن کے آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ جب آپ کی والدہ نے دیکھا، پانی لیا اور آپ نے جیسے پیالہ نکلا تو خون نکل آیا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ نے دیکھا کہ میرا بچہ اتنا باادب ہے، اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ اس کو جو ہے نا بڑا بنانا، اس کو بادشاہ بنا دینا، اس کو ڈاکٹر بنا دینا، اس کو فلاں بنا دینا، اس کو سائنسداں، نہیں، اس والدہ نے پتہ کیا دعا کی؟ یا اللہ اس کو اپنا ولی بنا۔ وہ مائیں تھیں جو اپنے بچے کو اللہ کا ولی بنانا چاہتی تھی۔ ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان یہ بنانا چاہتے ہیں۔ بنائیں، کب تک بنائیں گے؟ کتنی دیر بنائیں گے؟ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، سائنسدان بنایا، آپ نے اپنے بچے کو کاروبار بنا کر دیا، کتنی دیر وہ رہے گا؟ آج نکال تو وہ تو چلا ہی جائے گا، لیکن قیامت میں وہ بچہ کیا لے کر جائے گا؟ ڈاکٹر ہی لے کے جائے گا؟ کیا ڈاکٹر اس کو بچا سکے گا؟ نہیں بچا۔ قیامت کے دن وہ آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر ہونے کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے گا، وہ لے کر جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے کیسے ڈرنا ہے؟ یہ میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اچھا اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے بھائی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں آج تک آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ میں پوچھوں گا نہیں، جمعے میں ٹائم نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کراؤ، میں بتاؤ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، چاند کچھ تھوڑا بہت بتا دیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، ڈریں گے کیسے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ہے، تو ہم جھوٹ تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو قتل غارت کریں گے، ہم گالیاں نکالیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، ہم نمازیں تو چھوڑ دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ سے ڈرنے کا انعام ہی بہت ہے۔ کیا انعام ہے؟ سورۃ رحمان کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے لوگوں سن لو، جو بندہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ فرماتا ہے 2 جنتیں ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ سے ڈرنے کا انعام آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، کبھی قرآن پاک کو کھولے تو صحیح، اللہ نے ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ 2 جنتیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایسے بھی اللہ کے نیک تھے۔ حضرت فاروق اعظم ایک نوجوان تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار آدمی تھا نوجوان، اور وہ آپ کے پیچھے مکمل جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے وہ نوجوان وفات پا گیا، اور ان کے گھر والوں نے راتوں رات اس نوجوان کو دفن کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو پتہ چلا نا کہ وہ نوجوان جو میرے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، پرہیزگار نوجوان تھا، اللہ
اللہ سے ڈرتا تھا، روتا تھا، وہ کدھر گیا؟ تو آپ کو بتایا گیا وہ تو فوت ہو گیا ہے، اس کی قبر فلاں جگہ پر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، یہ وہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم جس کو شیطان دیکھ کر دور بھاگ جاتا ہے۔ آپ اس نوجوان کی قبر پر گئے اور پوچھا، اے نوجوان، جو اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان، تو اب قبر میں ہے، یہ بتا تو اللہ سے ڈرتا تھا، تجھے 2 جنتیں ملی۔ وہ نوجوان قبر کے اندر سے، یہ روایتوں میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، وہ نوجوان قبر کے اندر سے آواز دے کر کہتا ہے، یا عمر، اے عمر، اللہ نے مجھے وہ 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ اللہ سے ڈرنے کا انعام 2 جنتیں، ایسے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اچھا، اب ہم سامنے تو ڈرتے ہیں، ظاہراً ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے غلط کام کرنے سے ڈرتے ہیں، گھر میں نہیں ڈرتے ہیں جی۔ یہ ہے ہمارا انداز۔ شراب سامنے پینے سے ڈرتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے پی رہے۔ گالیاں ہم لوگوں کو نہیں دیتے، لیکن اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ کو گھر میں گالیاں دے ہی جا رہے، یہ ڈرنے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ یہ عام ہے، گانے باجے عام ہیں، زنا محلے میں چوک میں کھڑے ہو کر نہیں کرتے، لیکن غلط اڈے پہ جا کے راتوں کو چھپ کر پیسے دے کر کرتے ہیں، یہ ڈرنے کا حق ہے۔ آپ کا کوئی بڑا آ جائے، اس کے ساتھ اس کو کہیں نماز کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، یار میں بھی بندہ نماز پڑھتا، اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے آ جائیں گے، اگلے دن نماز کی چھٹی۔ ہمارا کوئی پیر آ جائے، اس کے ساتھ آ جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کو بتائیں گے پیر صاحب اساں بھی کوئی ہیں نمازی ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں، ساڑھے سے بعد دعا کرو۔ وہ پیر صاحب گیا تو بندہ بھی مسجد جو غیر۔ یہ ہے ہمارا انداز، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں اچھا بن جاؤں۔ اچھا، اس طرح کئی حاجی صاحب ہوتے ہیں، جب حج کر کے آتے شروع میں مسجد میں نماز پڑھیں گے، جیسے 2-4 مہینے گزریں گے، حاجی صاحب بھی گیا تو نماز بھی۔ یہ ڈرنے کا حق ہے؟ یہ ڈرنا تو نہیں ہے نا۔ ایک بندہ عمرہ کر کے آتا ہے، شروع میں آ کے عمرہ کرنے والا نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد ختم۔ یہ ڈر ہے۔ ہم اللہ سے ڈریں، خدا کے بندو۔ اب جو ڈرتا ہے اس کو انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء، کہ جو اللہ ایمان والا ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ فرماتا ہے وہ میرا ولی ہے، اور جو میرا ولی ہے لا خوف علیہم، اس پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ اس پر کوئی غم ہوگا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے اس کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے۔ آج میں نے پہلے ایک سوال شروع میں کیا، آپ نوجوان بیٹھے ہیں، بڑے ہٹے کٹے ہیں، ہم سب کچھ ہیں، لیکن ذرا میری بات توجہ سے سنیے گا، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کسی کے سامنے اپنی باڈی دکھا کر، اپنا غصہ دکھا کر اس کو مارتے تو ہیں، اس کو کہتے ہیں میں تینوں دیکھ لے سا، تو میں نے جانتا نہیں میں کہڑے قوم نہ رکھتا تعلق۔ یہ ہمارا ڈر، یہ ہم ڈر پیدا کرتے ہیں، ایسا ہے نا، یہ ہمارا غصہ ہے کہ جو ہم دکھاتے ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، ہم اللہ کے ولی نہیں۔ اللہ کے ولی پتہ کیا ہوتے ہیں؟ جو کوئی بندہ ڈرا رہا ہو وہ کہے گا میں نہیں ڈرتا، جا کرنا جو کر لے، یہ اللہ کا ولی۔ ایک بندہ گھر میں بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور کہتا ہے میرے جیسا تھا بندہ ہی کوئی نہیں، وہ بندہ باہر جا کے نکلے، کوئی بندہ ڈاکو پستول اس کی کان پٹی دے رکھے، اور معاف کر رہا ہے، موبائل ہی لے ہر شلا ہے، کدھر گیا بھائی تیرا ڈر؟ ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈاکوؤں سے ڈرتے ہیں، چوروں سے ڈرتے ہیں، ہمارے کوئی پیسے لے جائے ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہمارا بچہ بیمار ہو جائے 2 دن تو روٹی نہیں کھاندے، یہ ہم ڈرتے ہیں، دنیا دار ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رات بھوکا سو جاتا ہے، اس کو غم نہیں ہوتا، اس کو ڈاکو آ جاتے ہیں، اس کو لوٹ کر لے جائیں، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ کوئی اس کو کہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے قرآن پڑھ کے بتا رہا ہو، دین بتا رہا ہو، حضور کا دین بتا رہا ہو، ڈرے گا نہیں، گردن کٹوا دے گا۔
امام حسین اللہ کے ولی تھے، یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر تھا، لیکن آپ ڈرے نہیں، گردن کٹا دی، ڈرے نہیں، سر نہیں جھکایا، اپنا بچے چھوٹے 6 مہینے کا بچہ بھی شہید کرا دیا، ڈرے نہیں کیونکہ اللہ کے ولی تھے۔ آج ہم ڈرتے ہیں کیونکہ ولی نہیں ہے، آج ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر کیوں پیدا ہو گیا؟ یہ عورتیں ہماری کیوں ڈرتی ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ولیاں نہیں ہیں، نمازیں نہیں پڑھتی اس لیے شوہروں سے ڈرتی ہیں، اور شوہر آج بیویوں سے ڈر رہے ہیں، شوہر آج بچوں سے ڈر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں، حضرت ابراہیم خواص یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، آپ بالکل بیابان جنگل میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کا مرید بھی تھا، آپ نا جنگل میں تھے تو ایک دم آپ کے سامنے نا بالکل جو درندے ہوتے ہیں نا، شیر، چیتے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خواص، یہ تفسیر نعیمی کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ بالکل صحیح واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ بالکل جو جنگل کے درندے تھے نا، چیر پھاڑ کرنے والے، وہ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ جو آپ کا مرید تھا نا، وہ ڈر کر درخت پہ چڑھ گیا، لیکن حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے رہے، ہلے تک نہیں، ہلے تک نہیں۔ اور کیا ہوا، وہ جو جانور باہر اکٹھے ہوئے تھے نا، چیر پھاڑ کرنے والے، آپ سیدھے کھڑے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، وہ جانور ڈر کے خود بھاگ گئے، آپ نہیں ڈرے۔ اور آپ کو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ رات کو سوئے ہوئے تھے، وہی حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک ولی ہیں، رات کو سوئے ہوئے تھے، رات کو جب مچھر نے کاٹا نا تو ایک دم تڑپ کر اٹھ گئے۔ وہ مرید بڑا حیران کہ حضور آپ بڑے عجیب ہیں، رات جنگل میں اتنے بڑے بڑے جانور جو لوگوں کو زندہ کھا جائیں، ان جانوروں کے سامنے ڈرے نہیں، اور رات ایک مچھر نے کاٹا ڈر گئے۔ اب وہ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے سن لے، جب میں وہاں ان جانوروں کے بیچ میں کھڑا تھا، اللہ کے نور کی تجلیاں میرے دل میں آ گئی، میں ڈرا نہیں۔ اور رات جب سویا ہوا تھا، سوتے ہی اللہ کے نور کی تجلیاں نکل گئیں تو میں ایک مچھر سے بھی ڈر گیا۔ اس کا مطلب کیا پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کا پیارا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا نور ہے، وہ نہیں ڈرے گا۔ جس کے دل میں اللہ نہیں ہے وہ ڈر جائے گا، وہ بزدل ہو جائے گا۔ اس لیے بعض بات ہمیں بھی کہتے ہیں، مولوی صاحب ہاتھ کھولا رکھا کرو، فلاں یہ کیا کرو، اپنے مطابق بیان کیا کرو۔ بھئی میں ابھی کسی کو چھیڑ رہا ہوں، کچھ نہیں کر رہا، لیکن میں قرآن بیان کرتے بھی ڈروں تو میرا ایمان کیا ہے؟ بھائی اللہ کا کلام ہے، اگر میں سچ بیان کر جاؤں گا تو یہ اللہ کا کلام مجھے بچائے گا، آپ نہیں بچائیں گے۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے قرآن بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس لیے آپ ڈرے نا، آپ کو قرآن پتہ چل گیا، آپ کہیں مجھے قرآن آتا ہے، جو میں بتا رہا ہوں آپ دل سے مانیں کہ ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ اور آخری بات، جو اللہ کا ولی ہوگا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس اللہ کے ولی کو خوشخبری دے گا، اور فی الآخرتی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو خوشخبری دے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی باتیں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو گیا وہ سب سے بڑا کامیاب۔ اب یہ چیزیں ہم سیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدارا اپنے لوگوں سے نہ ڈریں، لوگوں سے ڈر کر کام نہ کیا کریں، اللہ سے ڈر کر کام کریں۔ لوگوں سے ڈر کر جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں، پولیس والوں کے سامنے، جج کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں جھوٹ پکڑا گیا سزا ملے گی۔ اللہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے نہیں۔ دکانداری ملاوٹ کرتے ہوئے، دودھ میں پانی ڈالتے ہوئے اور کہہ دیتے بالکل خالص ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنے رب کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں، اللہ کی محبت میں رہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ کوئی دنیا کا بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جس دن تھوڑے دل چ اللہ گیا، پھر ایک چھوٹا جہا ڈاکو جڑا چرسی پوڑ رہی ہے وہ بھی تانوں نکلی پستول لکھے سی تو ڈر وے۔ ایسا ہوتا ہے، کئی شہروں میں ایسا ہوتا ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے نکلی پستول دکھا کے لٹ کے لے گئے۔ ایمان ہی نہیں ہے نا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔